اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان بے شک للمتقین متقین کے لیے پرہیزگاروں کے لیے عند ربہم ان کے رب کے پاس جنات النعیم نعمتوں کے باغات ہیں۔ اس سے پیچھے اللہ تعالیٰ نے عرب کے لوگوں کا ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ جن کا باغ تھا اور انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے باغ کو راتوں رات ہی ختم کر دیا اور ملیا میٹ کر دیا، اس کا نام و نشان تک ختم کر دیا، اور ایسا عبرت کا نشان اس کو بنایا کہ آج تک وہ زمین دوبارہ آباد نہیں ہو سکی۔ تو یہ دنیا کے باغ کی کیفیت ہے، دنیا کے باغ کی حقیقی حالت ہے۔ تو دنیا کے باغات اور اس کی نعمتیں وہ اسی طرح زائل ہو جانے والی ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں۔ البتہ ان للمتقین عند ربہم، بے شک پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے عند ربہم ان کے رب کے پاس جنات النعیم نعمتوں کے باغات ہیں، اور وہ باغات ایسے ہیں کہ جن کے چھن جانے کا، جن کے ختم ہو جانے کا، جن کے زائل ہونے کا کوئی خوف نہیں ہے۔ تو اب دانا اور عقل مند شخص کون ہے کہ جو عارضی باغات کی نعمتوں میں لگا رہے، یا وہ ہے کہ جو دائمی باغات کی نعمتوں کو تلاش کرے اور اس کے لیے تگ و دو کرے، اس کے لیے محنت کرے؟ اب یہاں پر یہ دیکھنا ہے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، افنجعل کیا ہم کر دیں گے المسلمین حکم برداروں کو کالمجرمین گنہگاروں جیسا؟ ما لکم تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیف تحکمون تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ یعنی ایک وہ شخص ہے یا ایک وہ جماعت ہے کہ جو اللہ کے احکامات کو پورا کرتی ہے، حلال اور حرام میں تمیز رکھتی ہے، دن کے احکام کو بھی پورا کرتی ہے، رات کے احکام کو بھی پورا کرتی ہے، یعنی ایک وہ جماعت ہے۔ اور اس کے مقابلے میں دوسری جماعت وہ ہے کہ جس نے حلال اور حرام کی تمیز بالکل مٹا رکھی ہے، جائز اور ناجائز کی تمیز بالکل ختم کر رکھی ہے، اپنے پرائے کی کوئی تمیز اس کو نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، اور اسی طرح مال کس طرح سے آ رہا ہے، کیسے جا رہا ہے، میرے اپنے تعلقات کیسے ہیں، میں کسی پر ظلم کر رہا ہوں، کس طرح سے ظلم کر رہا ہوں، کسی کا پلاٹ دبایا ہوا ہے، کسی کی زمین دبائی ہوئی ہے، اور کسی کے پیسے دبائے ہوئے ہیں، اور کسی کو گالی دیتا ہوں، کسی کی غیبت کرتا ہوں، کوئی تمیز اس کو نہیں ہے کہ اس کی پکڑ مجھ سے ہوگی، اس کا سوال مجھ سے کیا جائے گا۔ اور دن اور رات کے جو احکام ہیں، نہ دن کو نماز پڑھتا ہے اور نہ ہی رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، نہ اللہ سے ڈرتا ہے، جیسے ہی شام ہوتی ہے تو وہ کسی نہ کسی گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب یہ دونوں لوگ ہیں تو کیا دونوں لوگ ایک جیسے ہو جائیں گے؟ قطعاً ایسا نہیں ہوگا۔ جو لوگ یہ سارے کام کرنے کے بعد پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، تمہارے ہاتھ کے اندر کچھ نہیں ہے، جنت اور دوزخ کے فیصلے اللہ نے کرنے ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ تو دونوں کو برابر کر رہا ہے، ایک مطیع اور فرما بردار کو بھی اسی صف میں کھڑا کر رہا ہے، اور ایک گناہگار کو، سرکش کو بھی اسی صف میں کھڑا کر رہا ہے۔ تو افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا مطیع اور فرما بردار لوگوں کو، حکم بردار لوگوں کو ہم اس طرح کر دیں گے جیسا کہ مجرم اور گناہگار ہوتے ہیں؟ ما لکم کیف تحکمون، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ یعنی گویا کہ مسلم اور مجرم کو ایک صف میں کھڑا کرنا یہ نادانی کی بات ہے، سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور طرح سے بھی سوال کے طور پر اٹھایا ہے۔ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربی، کہ کیا وہ شخص کہ جو رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت کا امیدوار ہے، کیا یہ شخص
اور دوسری طرف وہ شخص جو نافرمان ہے اور جو جیسے ہی رات ہوتی ہے وہ نہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، سرکشی میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو دونوں کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو قطعاً ایسا نہیں ہے۔ ام لکم کتاب، ام لکم یا تمہارے پاس ہے، کتاب کوئی کتاب، فیہ تدرسون کہ جس میں تم پڑھتے ہو، یعنی تمہارے پاس کوئی کتاب ہے۔ یعنی یہ بات ایسی نہیں ہے کہ جو عقل کے مطابق ہو۔ انسان کے پاس بات کرنے کے دو ہی ذریعے ہوتے ہیں، یا عقل ہوتی ہے یا نقل ہوتی ہے۔ عقل کا مطلب یہ ہے کہ جو سمجھدار آدمی ہے وہ اپنی عقل سے کسی بات کو اختراع کرتا ہے، کسی بات کو بناتا ہے اور اس لوگوں کو وہ بات پیش کرتا ہے لوگوں کے سامنے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ کسی کتاب سے پڑھ لے، کسی کتاب سے پڑھ کر وہ بتائے کہ یہ ہے بات۔ اب سامنے جو لوگ سننے والے ہیں یا تو اس کی وہ عقل کی بات کو تسلیم کریں گے، عقل کی بات کو مان لیں گے، یا وہ کتاب سے اگر وہ ریفرنس دے دیتا ہے، کتاب سے دیکھ کر پڑھ دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی بات بھی تسلیم کی جاتی ہے، قابل قبول ہوتی ہے۔ تو ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ گویا کہ اس میں جو عقل کی بات ہے اس کو اپیل کی گئی ہے، اس سے سوال کیا گیا ہے۔ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، یا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس سے تم پڑھ لیتے ہو؟ یہ نقل کی بات کی گئی۔ یعنی یہ جو بات ہے کہ مسلم اور مجرم کو ایک صف میں کھڑا کرنا، یہ عقل اور فطرت کے بھی خلاف ہے اور نقل کے بھی خلاف ہے، کسی کتاب کے اندر ایسا کچھ درج نہیں ہے۔ ان لکم کہ بے شک تمہارے لیے ہے، فیہ اس کتاب میں، لما تخیرون جس کا تم انتخاب کرو گے۔ یعنی تمہارے پاس کوئی کتاب ایسی ہے کہ جس کا تم انتخاب کرو گے وہ تمہیں ملے گی، کہ مجرم کو تم نے کہہ دیا یہ جنتی ہو جائے گا تو وہ جنتی ہو جائے، تو مجرم کو یہ کہہ دیا کہ یہ فرما برداروں کے برابر ہو جائے تو وہ فرما برداروں کے برابر ہو جائے۔ ان لکم فیہ لما تخیرون کہ تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہو جس کا تم نے انتخاب کیا۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ، ام لکم یا تمہارے لیے، ایمان قسمیں ہیں، علینا ہم پر، بالغۃ جو پہنچنے والی ہیں، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک، ان لکم بے شک تمہارے لیے، لما تحکمون وہ کچھ ہے جس کا فیصلہ تم نے کیا۔ تیسری بات کہ کیا تم نے اللہ سے قسمیں لے رکھی ہیں کہ ہم نے جو کام کرنا ہے، جو ہم فیصلہ کریں گے، اللہ تو اس فیصلے کو پورا کر دے؟ ایسی بھی کوئی صورت ممکن نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے کوئی قسم اٹھا کے نہیں رکھی کہ تو جو مرضی کرتا رہے، تجھے میں بخشی دوں گا، تجھے میں معافی کر دوں گا، جیسی صورت مرضی اختیار کر، جو اعمال چاہے اختیار کر، تجھے تو میں نے بہر صورت بخشی دینا ہے۔ اللہ نے کوئی قسم اٹھائی ہے؟ کہیں کتاب کے اندر اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے؟ اللہ نے یہ سوال کیا ہے، ام لکم ایمان علینا بالغۃ، کیا ہم نے کوئی تمہارے لیے قسمیں اٹھا رکھی ہیں؟ بالغۃ الی یوم القیامہ، وہ قسمیں ایسی ہوں کہ قیامت تک ہوں۔ اور ان لکم لما تحکمون، وہ یہ کہ جو فیصلہ تم کرو گے ہم تمہیں وہ کر دیں گے۔ کہیں بھی اللہ نے کوئی قسم ایسی اٹھا نہیں رکھی۔ ہاں، اللہ نے جو وعدے کیے ہیں، جو قسمیں اٹھائی ہیں، وہ اعمال صالحہ اختیار کرنے والوں کے لیے ہیں، کہ جو اعمال صالحہ کو اختیار کرے گا اس کے لیے اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں، اس کے لیے اللہ نے فیصلے کیے ہیں کہ یہ کامیاب ہے، یہ ناکام ہے۔ اسی وجہ سے آپ حضرات دیکھتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہ شہید ہو رہے ہیں اور وہ قسم اٹھا کر کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اس لیے کہ ان کو اللہ کے وعدوں پر یقین تھا، اور جو اللہ نے ان کے ساتھ وعدے کیے تھے انہوں نے اس کو پورا کیا، تو اللہ کے وعدوں پر ان کو یقین تھا، اس بات پر وہ قسم اٹھا رہے ہیں۔ اعمال صالحہ کے بغیر کسی کے لیے کوئی قسم نہیں ہے۔ سلہم، آپ ان سے پوچھئے، سلہم آپ ان سے پوچھئے، ایہم کون ہے وہ، بذالک زعیم جو اس کا ضامن ہوتا ہے۔ یہ جو بات تم کرتے ہو کہ مسلم اور مجرم ایک جیسے ہو گئے، تم نے نہ عقل کی بات کی، نہ تمہارے پاس کوئی کتاب ہے، نہ ہم نے تمہارے لیے کوئی قسمیں اٹھا رکھی ہیں، پھر بھی تم یہ بات دہرائے جاتے ہو، پھر بھی یہ بات تم کہتے ہو۔ دراصل جو مشرکین مکہ تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر
اور صحابہ کرام کو دیکھ کر وہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ دنیا کے اندر سرداری ہمارے پاس ہے، مال ہمارے پاس ہے، تجارت ہمارے پاس ہے، اولادیں بیٹے ہمارے پاس ہیں، اگر بالفرض آخرت ہوئی بھی، اصل تو وہ آخرت کے منکر تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اگر بالفرض آخرت ہوئی بھی تو آخرت میں بھی ہم ان سے بہتر ہوں گے، دنیا کے اندر جس طرح ہم ان سے بہتر ہیں تو آخرت میں بھی ہم ان سے بہتر ہوں گے۔ تو اللہ نے فرمایا سلہم، آپ ان سے پوچھئے، ایہم بذالک زعیم، اس بات کا کون ضامن ہے؟ کوئی ضامن دیتے ہو اس بات کا؟ ام لہم شرکاء، یا ان کے شریک ہیں، فلیأتوا بشرکائہم، پس لے آئیں وہ اپنے شرکاء کو، ان کانوا صادقین، اگر وہ سچے، وہ سامنے کریں جن شرکاء کی، یعنی اللہ کے ساتھ جن کو شریک ٹھہراتے ہیں، جن کے اوپر ان کا سہارا ہے، اگر ان کے اس سہارے کی بنیاد پر یہ بات یہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے بہتر ہیں، تو ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم، تو وہ اپنے شرکاء کو پیش کریں ہمارے سامنے، ان کانوا صادقین، اگر وہ سچے ہیں۔ تو یہاں پر تو شرکاء کو کیا پیش کرنا، یا شرکاء نے ان کی حمایت کیا کرنی ہے، یا شرکاء نے ان کو اللہ کے عذاب سے کہاں بچانا ہے؟ وہ شرکاء جن کو انہوں نے معبود بنا رکھا ہے وہ ان عابدین سے زیادہ عاجز ہوں گے۔ بت کو اٹھا کر رکھتے ہیں نا یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ، بتوں کی صفائی کرتے ہیں، یہ بتوں کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں، تو دنیا کے اندر ہی یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کے معبود ہیں وہ ان عابدین سے زیادہ عاجز ہیں، تو قیامت کو یہ کہاں اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، کہاں اللہ کی یہ سفارش کریں گے؟ اور وہ شرکاء کہ جو جاندار ہیں، جن کو عقل اور شعور ہے، جن کو سمجھ ہے، مثال کے طور پر فرشتے ہیں، مثال کے طور پر اولیاء ہیں، مثال کے طور پر انبیاء علیہم السلام ہیں، وہ تو صاف صاف کہہ دیں گے کہ اے اللہ ہماری تعلیمات یہ نہیں تھی، ہم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ تم ہماری پوجا کرنا، ہماری عبادت کرنا۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے سورۃ المائدہ میں ذکر فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں کیا تو نے ان کو کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے خدا بنا لو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیں گے کہ اے اللہ قطعاً میں نے ایسی کوئی بات ان سے نہیں کی، میں نے ان کو بالکل یہ بات نہیں کہی کہ تم اللہ کو چھوڑ کر مجھے خدا بنا لینا۔ تو جس طرح وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیحی لوگ وہ خداوند کہتے ہیں، اللہ کا درجہ دیتے ہیں، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاف کہہ دیں گے، فرشتے صاف کہہ دیں گے، انبیاء صاف کہہ دیں گے، اولیاء صاف کہہ دیں گے کہ اللہ نہ ہماری یہ تعلیمات تھیں، نہ ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ ہمیں معبود بنا لینا، ہماری قبروں کو آ کے چاٹنا، ہماری قبروں کو آ کر سجدے کرنا، ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا۔ اور وہ لوگ کہ جن کو شعور ہی نہیں ہے، جو پتھر ہیں، لکڑی کی مورتیاں ہیں، مٹی کی مورتیاں ہیں، سونے اور چاندی کی مورتیاں ہیں، تو ان کو تو شعور ہی نہیں ہے اس بات کا، تو وہ کیسے کہہ سکیں گے؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ان قیامت کے دن ان معبودان باطلہ کو، وہ لکڑی کے بت، وہ پتھر کے بت، وہ سونے اور چاندی کے بت، جن کو وہ انہوں نے جو ہے وہ پتھروں کے بت جن کو انہوں نے تراشا ہے، اللہ تعالیٰ ان عابدین کے ساتھ ان معبودین کو بھی اکٹھا جہنم میں پھینک دیں گے کہ تم دونوں کا انجام ایک جیسا، تم دونوں ایک جیسے ہو۔ تو ام لہم شرکاء، کیا ان کے پاس کوئی شرکاء ہیں؟ فلیأتوا بشرکائہم، تو وہ لے آئیں اپنے شریک، پیش کریں ہمارے سامنے، ان کانوا صادقین، اگر وہ سچے۔ تو اللہ کے سامنے کوئی بھی اس طرح کا پیش ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے ایمان کے ساتھ ہیں، اعمال صالحہ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔